ایم آر نیٹ ورک کے معزز دوستو، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بلایا گیا تھا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مدینہ سے امام عالی مقام کا کوفہ تک کا سفر۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد یزید کرسی پر بیٹھا۔ جو ہی یزید کرسی پر بیٹھا تو کوفہ والوں کے بے شمار خط حضرت امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے امام حسین، آپ ہی ہمارے امام ہیں اور ہم نے کوفہ کے تمام حکمرانوں کی پیروی چھوڑ دی ہے۔ اسی طرح کے بہت سارے خط امام کی بارگاہ میں آئے، جو گنایا گیا ہے کہ تقریباً 150 خط امام کی بارگاہ میں پہنچ چکے تھے۔ امام حسین جیسی عظیم ہستی اور امام حسین جیسی ذمہ دار ہستی کے پاس اب مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا، لیکن اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ تب صحابہ کرام اور بعض اہل بیت اطہار نے آپ کو کوفہ کی طرف جانے سے منع فرمایا، اور منع کرنے والوں میں خاص کر کے آپ کے چچا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو سختی سے منع فرمایا، کیونکہ یہ حضرات کوفہ والوں کی بے وفائی اور کوفہ والوں کے دھوکہ سے واقف تھے، اسی لیے ان حضرات نے آپ کو منع کرنا پسند فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود امام حسین عالی مقام کے پاس اتنے خط آنے کی وجہ سے امام عالی مقام کے پاس اب کوفہ جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ لیکن صحابہ کرام کے مشورے کو مانتے ہوئے امام عالی مقام نے سب سے پہلے کوفہ کے حالات کو جاننے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں پہنچے تو تقریباً 12,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی ہاتھ پر بیعت کی۔ جب یہ تمام حالات سے حضرت مسلم بن عقیل واقف ہو گئے تو باخبر ہونے کے بعد امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف حضرت مسلم بن عقیل نے لکھ کر بھیجا کہ آپ یہاں پہ آ جائیں، یہاں کی حالات تمام کے تمام صحیح و سالم ہے۔ حضرات، جب امام حسین نے حالات کو باخبر جانا، تقریباً 80 لوگوں کا ایک قافلہ لے کر امام حسین روانہ ہو گئے۔ لیکن کوفہ والوں کی فطرت میں بے وفائی تو شمار تھی ہی۔ جب امام راستے سے یعنی کہ مدینہ المنورہ سے نکلے تو راستے میں ہی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی افسوسناک خبر مل جاتی ہے، اور بہت سے لوگ راستے میں امام سے ملے اور کوفہ کی طرف بڑھنے کو منع فرمایا۔ یہ حالات سن کر امام کے ساتھیوں میں مختلف خیالات پیدا ہو گئے، الگ الگ خیالات پیدا ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ نے بھی یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کوفہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف پلٹنے کو ترجیح دیا، مدینہ کی طرف پلٹنے کا ارادہ کیا۔ لیکن حضرت مسلم بن عقیل جو کہ شہید ہو گئے ہیں، ان کے بھائی نے کہا کہ ہم ہرگز اب مدینہ کی طرف نہیں پلٹیں گے، بلکہ ہم کوفہ جا کر ہی رہیں گے۔ پھر جب قافلہ کوفہ کے قریب پہنچتا ہے تو حر بن یزید 1000 لشکر لے کر امام عالی مقام کے سامنے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے امام حسین، میں آپ کا بڑا وفادار ہوں، مگر سرکاری ملازمت میری مجبوری ہو گئی ہے، کیونکہ ابن زیاد نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر کے اس کے پاس لے کر چلوں۔ لیکن میں آپ کا ادب و احترام کرتا ہوں، میں آپ کو گرفتار نہیں کروں گا، لیکن آپ بھی میرے حال پر رحم فرمائے کہ آپ کوفہ میں داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ کوفہ کے باہر آپ جہاں رات گزارنا چاہتے ہیں گزار سکتے ہیں۔ مجبوراً امام حسین کو کوفہ کے بجائے میدان کربلا ہی میں اپنا پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ دوستو، آج کی ویڈیو انہی گفتگو کے ساتھ ختم کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔